كنتم خير أمة أخرجت للناس والثمرات کچھ پھلوں میں کمی دے کر. تو امتحان میں کون کامیاب ہوں گے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے ہیں بس وہی کامیاب ہوں. اور ان کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمانے کی خوشخبری سنائی. دنیا کو اللہ نے دار امتحان بنایا. دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے جاری فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہارا امتحان لوں کون اچھے سے اچھے عمل کر کے آتا ہے. تو بھائیو دوستو، اس امتحان کے دنوں میں وہی کامیاب ہوں گے جو اچھے سے اچھے عمل کریں. تو امتحان کے بعد بعض لوگوں کو بڑے انعام ملتے ہیں، بڑے ان کو ڈگری آگے ملتی ہیں اور بڑے آگے درجے بڑھتے ہیں. اور بعض لوگ امتحان کے بعد فیل ہو جاتے ہیں اور ان کو کان پکڑائے جاتے ہیں اور ان کو پوری دنیا میں بھی ذلت اور پریشانی بن جاتی ہے. اب اسی طرح یہاں بھی یہ امتحان ہو رہا ہے. اس امتحان میں اس قسم کے امتحان، بلکہ اس سے بہت بڑے بڑے امتحانات میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی رہے. حضرت یونس علیہ السلام جس لاک ڈاؤن میں رہے، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ کا لاک ڈاؤن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں رہے، یعنی کتنا عرصہ، اور اس میں بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن تھا. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کنویں میں رہے، وہ بھی ایک لاک ڈاؤن تھا. لیکن ان سب حضرات نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھی. اللہ نے ان کو کتنی اونچی شانیں عطا فرمائی، کتنے اونچے مقام عطا فرمائے. اچھا، اب آج کل ہے جی ملازموں کی ملازمت ختم، تاجروں کی تجارت ختم، دکانیں بند، سب کچھ ختم، کاروبار زیرو پہ آ گئے. اب لیکن الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس ایسے ایسے راستے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ایسے طریقے بتائے ہیں. اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ڈائریکٹ روزی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ خود اللہ کی طرف سے پکی اور سچے باتیں. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں. فرمایا من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرے گا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ اس کے لیے نکال دے گا. ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم کو دور کرے گا. ورزقه من حیث لا يحتسب، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں، جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے روزی دے گا. تجارت والا راستہ گمان والا راستہ، ملازمت والا راستہ گمان والا راستہ، اور جتنے اسباب والے راستے گمان والے راستے. لیکن استغفار کرنے والے کو، یہ آیت کریمہ بھی استغفار ہے، تو آیت کریمہ والا استغفار کیجئے، اللہ کے خزانوں سے بغیر گمان کے، بغیر حساب وہاں سے روزی حاصل کیجیے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صحابی رسول ہیں جی وہاں پر جنگل میں بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، جنگل میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں بیٹھے قضاء حاجت کرتے کرتے دیکھا ایک کنواں سامنے لا کے سونے کی اشرفی لا کے رکھ دی. پھر تھوڑی دیر کے بعد گیا اپنے پھر سے ایک اور اشرفی لا کے رکھ دی. پھر گیا ایک اور اشرفی لا کے رکھ دی. وہ اپنے قضاء حاجت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی تماشا بھی دیکھ رہے ہیں. اس نے 17 اشرفیاں جن کے بعد دیگریں لا کے رکھی، اور آخر میں اس نے کیا کیا؟ خالی تھیلی لا کے رکھ دی. وہ ہے کہ بس یہی آخری اشرفی تھی، اب بس یہی ہے میرے پاس. اب وہ صحابی رسول فارغ ہوئے اور اپنے جو ہے ساری اشرفیاں سمیٹ کے تھیلی میں ڈالی اور جا کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ واجرہ سنا دیا کہ یہ آج تو میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی. تو میں نے ایک عمل بتایا استغفار، دوسرا عمل بتایا تقوی، گناہوں سے بچنا. تو گناہوں سے بچتے ہوئے ہے جی اللہ کے پیارے حکموں کی پابندی کرتے ہوئے. اب گھروں میں موبائل ہے ہر ایک کے پاس. اب موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھی سے اچھی چیزیں بھی ہیں، اور بری سے بری چیزیں بھی ہیں. تو جو اچھی سے اچھی چیزوں کا اہتمام کرے گا اور اس کو خیال کرے گا
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ تقوی بن جائے گا اس کا، اور اس کی برکت سے اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے پکا؟ کیوں بھائی؟ سچا ہوتا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا؟ پکا سچا وعدہ۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اب ہم جو ہے تقوی کے ذریعے جس پر اللہ کا پکا وعدہ ہے، تجارت پر وعدہ نہیں ہے کہ تم تجارت کرو گے تمہیں ضرور نفع ملے گا، کوئی وعدہ نہیں۔ تجارت کی بجائے فائدے کے نقصان ہو گئے، ہزاروں مثال ہیں۔ زراعت کی بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا اور وہ ساری فصل گزر گئی، اللہ نے دکھا دیا۔ تو زراعت پر وعدہ نہیں، تجارت پر وعدہ نہیں، دنیا کے باقی اسباب پر کوئی وعدہ نہیں، لیکن یہ جو تقوی ہے اس پر پکا اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے، اور توکل پر وعدہ ہے، اور زہد و قناعت پر وعدہ ہے، اور صبر و شکر پر وعدہ ہے، اور جو ہے استغفار پر وعدہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو، تمہارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ تم استغفار کرو گے، استغفار ادھر کر رہے، تمہارا استغفار اتنا طاقتور عمل ہے کہ آسمان سے بارشیں، موسلادھار بارشیں برسوائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں اللہ برکت دے گا، تمہاری اولادوں میں اللہ برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات لگا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ جو تمہارے دریا نہریں خشک ہو گئے نا کہ اللہ ان کو دوبارہ چالو کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے استغفار کے ساتھ جوڑی، تو خوب خود بھی استغفار کریں، اپنے محترم گھر والوں کو بھی استغفار پہ ڈالیں، ایک ایک بچے اور بچی کو بھی استغفار پہ آیت کریمہ پہ ڈالیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ استغفر اللہ 1 منٹ میں آپ 100 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں، 1 منٹ، تو کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا عظیم الشان فائدے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو دوستو، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں استغفار کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں گے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پر بڑا مشکل وقت آ گیا، یا اللہ اس مشکل میں یا اللہ تو ہی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جس رات کو تو نے دن سے بدلا اور روشنی نکال لی، اندھیر سورج نکال لیا، اور یا اللہ اس رات کی ظلمت کو دن کے اجالے سے تو نے اپنی قدرت قوت طاقت سے بدلا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دن آ رہا، اس دن کو تو ہی رات سے بدلے گا، اور یا اللہ بھی سردیاں تھیں تو ہی گرمیاں لا رہا، ان گرمیوں کے بعد سردیاں تو ہی اپنی قدرت سے لاتا ہے۔ یا اللہ اسی طرح اپنی قدرت سے اپنی قوت اور طاقت دکھاتے ہوئے تو نے قرآن میں جو بار بار فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، باقی اللہ اپنے حق فرمایا، سچ فرمایا۔ یا اللہ ہم تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو اپنی قدرت طاقت سے ہماری ان پریشانیوں کو ایسے ہی راحتوں سے بدل دے، ہمارے اس خوف کو امن سے بدل دے، ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، رحمتوں کے در کھول دے۔ یا اللہ اپنے حرمین شریفین کے بھی رحمتوں والے برکتوں والے در کھول دے۔ یا اللہ تبلیغی مراکز کے بھی در کھول دے۔ دنیا بھر سے تیرے پیارے بندے، تیرے نیک بندے اور بندیاں یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے مختلف ملکوں سے اور شہروں سے اور صوبوں سے ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر تیرے بھولے بھٹکے بندوں کو تیرے سے ملاتے۔ یا اللہ یہ سلسلہ مبارک سلسلہ یا اللہ یہ بھی منقطع ہو گیا، یا اللہ سب خیر کے سلسلے دوبارہ جاری فرما دے، اور یا اللہ دوبارہ ہر قسم کی رحمتوں کے در کھول دے، اور ان کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے یا اللہ غیبی خزانوں سے ہمارے لیے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، رزق حلال پاکیزہ برکت والا وسعت والا عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم
من و سلوہ اتارا. یا اللہ وہ تو بنی اسرائیل تھے، یا اللہ یہ تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے. یا اللہ تو اس امت کے لیے بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے غیبی خزانوں سے رزق کے دروازے کھول دے. اور یا اللہ ہمارے غریب بھائیوں بھی صبر و شکر کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ اور زہد کے ساتھ استغنا کے ساتھ یا اللہ تیرے غیبی خزانوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. غلط راستے، لوٹ مار، ڈاکہ اور چوری اور غلط راستوں سے یا اللہ یہ مال ہتھیانے کی جو بیکار کوشش اور غلط اور حرام طریقے والی کوششیں ہیں، ان سے ہم سب کی حفاظت فرما. حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ تیرے پیاروں نے بڑے بڑے کئی دن فاقے برداشت کیے لیکن غلط راستوں پہ نہیں گئے. ڈاکے اور چوری اور غلط راستوں کے ذریعے مال ہتھیانے کی کوشش نہیں فرمائی. یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جتنی مرضی پریشانی بن جائے، جتنا مرضی فاقہ آ جائے، برداشت کر لیں لیکن غلط راستوں پہ نہ جائیں. اس کی یا اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما. پوری دنیا کے غریبوں کو توفیق عطا فرما اور سارے امیروں کو غریبوں کا خیال کرنے کی اور خود جا کر اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے ان تک خیریں پہنچانے کی. یا اللہ ساری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں صلہ رحمی کرنے کی، ایک دوسرے کی مواخات، بھائی چارے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا میں یا اللہ اس امتحان میں ہم سب کو کامیاب فرما. اور یا اللہ اس امتحان میں کامیاب فرما کر دنیا آخرت کی خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرما. لاک ڈاؤن کے زمانے کے بعد یا اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب فرما. اس فرصت کے زمانے کو قیمتی بنانے کی، بجائے گیمیں کھیلنے کے، بجائے گپ شپ لگانے کے، بجائے لوڈو کھیلنے کے اور تاش کھیلنے کے، قرآن پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی، حدیثوں کی کتابیں پڑھنے کی اور ذکر کرنے کی اور تفسیریں پڑھنے کی اور سارے اچھے کام کرنے کی، ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دینے کی، برائی سے منع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہر بیکار کام سے بچا، ہر خیر کے کام میں ہمیں آگے بڑھا. ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری اس دعوت کو ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا اور اس دعوت کو یا اللہ پوری دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس